وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اچھا، اس آیت میں آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر کے پکڑو۔ یہاں اجماعی زندگی کا اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہے ہیں کہ اسلام میں دو چیزوں کی بہت اہمیت ہے اور دو ہی چیزوں پر نجات ہے۔ ایک اصول جو نجات کا ہے وہ ہے جمعیت کا اصول، اجتماعیت کا اصول، جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ نجات کا پہلا اصول ہے۔ انسان بچ سکتا ہے اس وقت کہ جب وہ اکٹھے ہو کر کے رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب جماعت سے، آپ نے فرمایا جماعت سے جڑے رہو، کیونکہ جو انسان جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے اسے شیطان اس طرح اچک کے لے جاتا ہے جیسے کہ بھیڑیا بکری کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اب جب انسان تفرقہ کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے، اجتماعیت کو چھوڑ دیتا ہے، تو اسے شیطان اتنی جلدی اچکتا ہے جیسے کہ بھیڑیا بکری کے بچے کو اچک لیتا ہے۔ جب بکری کا بچہ ریوڑ سے علیحدہ ہوتا ہے تو بھیڑیا اسے اچک کر لے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اجتماعیت سے نکلتا ہے تو اجتماعیت سے انسان نکلتا ہے، اسی وقت شیطان اسے ورغلاتا ہے اور بھگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ غلط ہیں، ان کی سب کی رائے غلط ہے اور صرف تو ایک اکیلا واحد، یہ تو ایک یعنی درستگی پر ہے اور تیری رائے درست ہے، اور انسان سب سے دشمنی مول لے لیتا ہے، تو وہ بھی ایک ہلاکت ہے۔ جب انسان خاندان اور برادری سے علیحدہ ہوتا ہے تو وہ بھی موت مر جاتا ہے، تنہائی کی موت مرتا ہے۔ اگر وہ جیتا بھی ہے تو وہ ایسے جیتا ہے کہ گویا وہ زندوں میں شمار نہیں ہوتا۔ تنہائی میں نہ وہ کسی سے کوئی خوشی کی بات شیئر کر پاتا ہے، نہ کوئی غمی کی بات شیئر کر پاتا ہے، وہ بھی ایک موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑے رہو جمیعاً، اکٹھے ہو کر۔ یہاں اجتماعیت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ومن شذ، اور جو کوئی بہک جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا، شذ فی النار، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو کوئی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو کوئی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے تو شذ فی النار، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ بھیڑیا اچک کر بکری کے بچے کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، اسی طریقے سے انسان جب اپنی قوم برادری کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہے، اپنی جماعت کو چھوڑتا ہے، اہل حق کو چھوڑتا ہے، اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول کو چھوڑتا ہے، قرآن کو چھوڑتا ہے، حدیث کو چھوڑتا ہے۔ یہ سب اجتماعیت کی باتیں ہیں۔ پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن حق ہے، اللہ ایک ہے، محمد حق ہے۔ اگر اس اجتماعیت کو کوئی چھوڑ کر کے دوبارہ سے کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا اور اسلام سے پھر جائے گا، وہ گویا کہ ایسے پھر جائے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، بہک جائے گا۔ اسلام سے بہکا تو بس پھر وہ جہنم میں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو اصول فرما دیے، اور انہی دو اصولوں پر نجات بھی ہے۔ کون سے دو اصول؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر کے پکڑنا ہے، اور دوسرا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقہ نہیں کرنا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُن، اور چاہیے کہ ہو، منکم، تم میں سے، امتن، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، وہ بھلائی کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، اور معروف کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتدریج کچھ آیات نازل فرمائی، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی کہ
اے لوگو اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا نبی آئے گا، جب میرا رسول آئے گا تو تم سب کیا کرو گے؟ تم سب اسی پر ایمان لے وسلم کی مدح تھی آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئیں گے، اگر اس دین کے علاوہ کسی نے کوئی دین تلاش کرنے کی کوشش کی تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دین اسلام کی مدح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے اس بیت اللہ کی، اس قبلے کی تعریف فرمائی جس قبلے کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے رخ کیا۔ اس قبلے کی مدح فرماتے ہوئے فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ تھا للذی ببکۃ مبارکا، جو کہ بیچ مکہ کے اندر بابرکت گھر ہے، اور وہ ہے بیت اللہ۔ یعنی کہ اس قبلے کی بھی مدح فرمائی جس قبلے کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر کے پکڑو، اور ولا تفرقوا، اور تفریقہ نہ کرو۔ یعنی یہاں ان فرائض، ان احکامات کی مدح فرمائی جو اسلام کے اندر مسلمانوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، یعنی وہ احکامات جو مسلمانوں پر فرض تھے ان احکامات کی بھی مدح فرمائی کہ یہ احکامات عین ضروری ہیں نجات کے لیے، کہ تمہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تمام احکامات، اوامر اور نواہی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ اسلام کی اور اسلام کے چاہنے والوں کی مدح فرمائی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی آیت نمبر 104 سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اب اسلام کے چاہنے والے، اسلام کا قبلہ، اسلام کے پیغامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی مدح فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر اسلام میں آنا چاہتا ہے، کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ سن لے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے گی، نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ کوئی بھی شخص اگر اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اسے ہمارے ان اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی اسلام کی مدح سننے کے بعد کوئی بھی یہ چاہے گا کہ میں اس اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں، اسی مذہب کو اپنا لوں، تو فرمایا اس مذہب کو اپنانے والوں کے لیے یہ احکامات ضروری ہیں کہ اس مذہب کے اندر، اس ملت کے اندر، اس دین کے اندر آنے والوں کے لیے 3 اصول ہیں، اور وہ 3 اصول کون تھے؟ یدعون الی الخیر، ایک امت ایسی ہوگی جو خیر کی طرف بلائے گی، یعنی تمہیں ان تینوں فریضوں میں سے ایک فریضہ ضرور انجام دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اسلام میں آ جاؤ گے اور بس تمہاری نجات ہو جائے گی، نہیں، اس میں آ کر کے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں جو انسان پر عائد ہوتے ہیں، اور وہ کون سی ذمہ داریاں؟ امت یدعون الی الخیر، ایک گروپ ایسا ہوگا جو خیر کی طرف بلائے گا، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے گا، ینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے گا۔ تو کہا کہ اسلام میں آنے کے بعد یہ 3 ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں۔